بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری نصرت کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد پھر تمہاری مدد کو آئے. اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کیا کریں. آج چوتھی شب رمضان المبارک سورۃ آل عمران کی تلاوت ہو رہی ہے ہمارے قیام میں، اور اس سے ہم نے قرآن مجید کا یہ مقام منتخب کیا ہے آپ کے لیے. یہ آیت اور پوری یہ سورۃ آل عمران کا یہ تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ یہ غزوہ احد کے موقع پر اترا. اتنا بڑا سانحہ مسلمانوں پر اور اس پوری امت پر اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا جو غزوہ احد میں پیش آیا. اس خاص آیت کا جو تعلق ہے اس پورے واقعے سے وہ یوں ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح کی زیادہ توقع تھی بنسبت غزوہ بدر کے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کی تھی جب تمہارا حال بہت پتلا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا جو غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ نے کی تھی، یعنی حد کر دی تھی اللہ کے رسول نے. اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو خدایا تیری عبادت زمین پر اس کے بعد پھر نہیں ہونے والی. بہت بڑی بات تھی، یعنی بے بسی کی حد تھی. اور بے بسی اللہ کے سامنے ظاہر کرنا آپ کو پتہ ہے توحید کا یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. تو اچھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال کی نصرت بھیجی غزوہ بدر کے موقع پر کہ دنیا دنگ رہ گئی. اس کے مقابلے پر غزوہ احد میں غزوہ بدر تو ایسی حالت میں ہوا تھا کہ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، یکلخ صورتحال بنی اور جنگ ہو گئی. تو بہت سارے مسلمانوں کے ارمان باقی تھے کہ اگر کہیں ہمیں پتہ ہوتا تو ہم پہنچتے. اچھا اب اگر موقع ملا تو پھر دیکھیں گے. سچا جذبہ جہاد تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی، قوت بھی نسبتاً زیادہ تھی. ان کو آس زیادہ تھی کہ اب تو اس سے بھی بڑی فتح ملنے والی ہے. لیکن ہوا یہ کہ غزوہ احد میں فتح مل گئی. فتح ملنے کے بعد وہ ایک طرح کی شکست میں تبدیل ہو گئی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید طور پر اس میں زخمی ہوئے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ یہ افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے مارے گئے اس غزوہ کے اندر. اچھا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ سورۃ آل عمران میں اہل ایمان کو پڑھایا. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، تم نے کہا کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، اس کو اپنے اندر سے ڈھونڈو، یہ تمہارے ہی اس کا سبب تمہارے ہی ہاں سے پیدا ہوا ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری نصرت کو آئے. اور پورا بھروسہ سہارا اہل ایمان کو اپنے زور بازو پر نہیں، اپنی قوت جمعیت پر نہیں، اور اپنے ساز و سامان پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی قوت پر رکھنی چاہیے. سب بھروسہ اللہ پر. توحید کا ایک بہت بڑا سبق تھا تو جو زخموں سے چور امت کو اس موقع پر پڑھایا گیا، اور ایسا یہ زبردست سبق تھا کہ بعد میں اس سبق نے بہت زیادہ فائدہ دیا اس امت کو. یہاں جو ہے میری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس دور سلف میں، دور صحابہ میں جا کر قرآن مجید کی اس فضا کے اندر ڈوب کر
پھر واپس آیا جائے اور کچھ تعلق جو ہے اپنے حالات سے اور اپنے زمانے سے اس بات کا جوڑا جائے، کیونکہ ہم اس تاریخ کے اندر رہنے کے لیے نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ تاریخ قرآن مجید نے کیوں نہ بیان کی ہو، ہم اس قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ کو اپنے دور کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنے دور کو اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہاں سے ہم اس دین کا تسلسل بنتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک روئے زمین پر باقی رکھنا ہے۔ اسلام کا مارکا نہ ختم ہوا ہے، نہ اسلام کا مارکا قیامت تک ختم ہونے والا ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، اور سبحان اللہ، اتار چڑھاؤ سے اگر کوئی دور محفوظ رہنا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور تھا، یعنی فتوحات ہی ملتی اور کبھی ایسا اندھیرا نہ چھاتا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تربیت کرنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس سے نفیس ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو چوٹیں لگتی ہیں، مسلمان جو ہیں ان کا ڈھیروں نقصان ہوتا ہے اور ڈھیروں شہادتیں ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کافر جو ہے وہ پھیری، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پھیری ڈالنا، وہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی شدید بری حالت ہو چکی تھی۔ ابو سفیان جو ہے اس وقت ظاہر مسلمان نہیں تھا، تو اونچے ٹیلے پر چڑھ کے کہتا ہے احلو حبل کی جائے، تو یعنی اپنی فتح کا وہ اعلان کر رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، پوائنٹ یہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے۔ اچھا، اسی میں ایک اور سبق بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا کہ وہ محمد اللہ رسول، دیکھو تمہارے مابین رسول تو ہیں، اور ایسی سعادت اور ایسی خوش بختی کہ آپ کے دائیں بائیں اللہ کا رسول ہو، سبحان اللہ، مطلب ہے اس خوش قسمتی کے کیا کہنے، مطلب یہ تمہیں چیز حاصل ہے۔ لیکن یہ جو دین ہے، یہ دین اس سے زیادہ بڑا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے ساتھ یہ بھی چلا جائے، تم کو رہنا ہے اور تم کو وہ کردار اس دین کے لیے، اس اللہ کی عبادت کے لیے کرنا ہے، چاہے یہ رسول اپنی جان کیوں نہ دے دے اور دنیا سے کیوں نہ چلا جائے۔ تو یہ اس دین کی عظمت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بھائی اس دور کے اندر جس بندے کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے لیے بولے، اللہ کے لیے اپنی زبان کھولے، اللہ کے لیے اپنا قلم چلائے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی تلوار بے نیام کرے، وہ بھائی ہم نتائج سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں، ہم وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہم کبھی اس چیز پر نہیں جاتے کہ ہمارا دشمن کتنا طاقتور ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نے ہمیں کچھ سبق پڑھانا ہے، وہ ہماری شہادتوں کے صورت میں ہو، ہماری چوٹوں کی صورت میں ہو، ہمارے زخم رس رہے ہوں، تو بھی ہمارا پورا بھروسہ، سہارا اللہ پر ہوتا ہے، اور ہمارا اعتماد صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بہت بڑا سبق ہے اس آیت کا، خصوصاً جو اختتامی حصہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہ یہ اس امت کو جو سبق پڑھاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اسباب پر نہیں جانا، اسباب کو حاصل ضرور کرنا ہے، لیکن اسباب سب کچھ نہیں، اسباب سے اوپر ہے تمہارا رب، ٹھیک ہے؟ اور یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کل یہ ہے کہ تم جان دے دو، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے کہ اس سچے دین کے لیے آدمی جان دے دے، جو اگر یہاں پر رہے گا بھی تو اس کو بھی بہرحال یہ دنیا چھوڑنی ہی ہے۔ یہ تو ایک سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے آدمی کو شہادت نصیب کر دے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں حضرات کہ ہمارے اس وقت عالم اسلام پر جس طرح کا اندھیرا چھایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے شاید ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ جو اگر تو اسباب کے حوالے سے ہے تو جس قدر پسپائی ہم کو آج ہو چکی ہے، اس سے بڑھ کر پسپائی کا شاید سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ دوسری پسپائی ہے جو پچھلے تقریباً کوئی 2-3 عشروں سے فلسطین سے لے کر جنوبی ایشیا تک اسلام کو ہوئی ہے،
اور یہاں پر کفر جو ہے وہ بے شمار ڈائمنشنز میں ہمارے ہر میدان کے اندر چھا گیا ہے. اور زیادہ پیچھے مت جائیے، آج سے 2 عشرے پہلے 3 عشرے پہلے یہاں کی جتنی پارٹیاں تھیں وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے چلے صحیح، آپ سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے صحیح، وہ شریعت کا نعرہ لگاتی تھی. آپ کو یاد ہے؟ زیادہ عرصہ نہیں بیتا اس پہ. یہی پارٹیاں جو آج اسلام کا نام لینے کی روادار نہیں ہیں، اس وقت اسلام کو یہ قوت حاصل تھی کہ وہ جھوٹ ہی، اور ظاہر ہے جھوٹ ہی ہوتا تھا، اور جو سمجھدار تھے وہ کبھی ان کے ان نعروں کا یقین نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بھئی کوئی وجہ ہے نا، یعنی جب کوئی آپ کو کہتا ہے میں آپ کو شریعت نافذ کر کے دوں گا اس لیے مجھے ووٹ دو، تو اس سے جو ایک مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ووٹنگ پاور ہے نا. اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک کارڈ کے طور پر کیش کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے وہ اسلام کا نام لے رہے ہیں. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2 عشرے پہلے یہی جو ایک اس وقت ایک لیڈر جو ہے حالات کے چکر میں آیا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ نعرے لگاتا تھا اسلام کے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ یہ اسلام کے اور اسلام پسند ووٹ کو جو ہے وہ الیکشن میں کیش کرواتا تھا. آج یہ حال ہے کہ اگر اس پر شائبہ پڑ جائے کہ وہ شریعت کا نام لیتا ہے تو وہ اس سے بار بار برات کرتا ہے اور پورا یہ تاثر دیتا ہے کہ میرا کوئی تعلق اس اسلام کے ساتھ نہیں. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. اگر آج جو ہے وہ اسلام ویسا ہی مضبوط کارڈ ہوتا تو وہ آج بھی اس کارڈ کو کھیلتا. یہ کارڈ پٹ چکا ہے. مطلب یہ افسوسناک اور ایک تاریک صورتحال ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مگر ہمارا بھروسہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہم حالات کو حتمی نہیں سمجھتے. حالات یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ہر روز وہ نیا سورج چڑھاتا ہے، ہر روز جو ہے وہ رات کو ختم کر کے نیا دن لاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس وجہ سے میں آپ کو مایوس کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو صورتحال دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہم اس قدر پسپائی میں آ چکے ہیں کہ کوئی ہمیں جھوٹ بھی اسلام کا نام نہیں لے کے دیتا. جھوٹ بھی اسلام کا نام، اسلام میدان میں نہیں ہے، اسلام کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام کا اگر بلکہ شک پڑ جائے تو اس سے برات اور بیداری کر کے دکھاتا ہے. اس وجہ سے کہ اسلام کے ساتھ جڑنے کا جو سیاسی نقصان ہے وہ حد سے زیادہ ہو چکا ہے. یہ اور لبرلزم جو ہے اس وقت آپ کے سیاسی تعلیمی اداروں کے اندر اور آپ کے ابلاغیات کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ ننگا ناچ رہا ہے. اور اسلام جو ہے وہ اس وقت اس کی نہ کوئی دعوت اس وقت میدان میں ہے تقریباً، نہ یہ کسی آپشن کے طور پر یہاں پر موجود ہے. یہ سماجی سطح پر ہے جو میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور جہاں تک عسکری میدانوں میں ہے اس کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلمانوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے. برما سے لے کر بھارت کے بے شمار علاقوں تک اور کشمیر تک اور فلسطین تک اور شام کے اندر اور عراق کے اندر کوئی ایک زخم ہے جو حد ہو گئی ہے. اچھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے. مطلب بہت ضروری ہے کہ ہم اس سبق کو بار بار اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنی اور میدان نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے. اس پر اتار چڑھاؤ سے اگر کوئی دور بچنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا، نہیں ہوا ہے تو یہ تو دن آتے اور جاتے ہیں. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس سے تقریباً 200 سال پہلے ایسا ہی اور ایک لحاظ سے اس سے زیادہ بڑا اندھیرا عالم اسلام پر چھایا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ جو صلیبی دنیا ہے یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. یہ خلافت، اب آپ کو پتہ ہے ایک خلافت ختم ہوئی تو دوسری کھڑی ہو گئی، وہ ختم ہوئی تو تیسری کھڑی ہو گئی. بڑی بڑی ہیبت ناک اسلامی امپائرز جو ہیں وہ موجود تھی. تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا صلیبی کے مسلم زمینوں پر اور مسلمانوں کے قلوب پر
اور مسلمانوں کے دماغوں پر یہ پوری آزادی کے ساتھ راج کرے گا۔ پہلے اس نے مسلمان نے تو اس کو یورپ میں دیوار سے لگایا ہوا تھا، خصوصاً اگر اب عثمانی خلافت کی فتوحات جو یورپ میں ہوئی ہیں، یورپ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کو یوں لگتا تھا کہ شاید کچھ اب چند دن کی بات ہے کہ اسلام اب صلیبی کو اس یورپ میں نہیں چھوڑے گا جو اس سے کچھ صدیاں پہلے ہمارے بیت المقدس پر چڑھایا تھا، اب وہ یورپ میں نہیں بچنے والا مسلمان سے، مطلب تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پورے اس عالم اسلام کو چاروں شانے چت کر کے اس کے سینے پر بیٹھ کر اپنے کالج اور یونیورسٹیاں اس کے گھروں میں لا کر پڑھائے گا اور ہمارے بچوں کو سبق گورا دے گا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس سے پہلے، مگر اس کا یہ خواب پورا ہوا۔ عالم اسلام کا ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ گرتا چلا گیا اور صلیب کے پھریرے جو ہیں وہ لہراتے چلے گئے۔ یہ اس کو میری ترجمہ نہ کیجیے گا جب میں اس کو صلیب کے پھریرے کہتا ہوں، کہتے ہیں باقاعدہ طور پر جب یہ گوروں کی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئیں یہ 17ویں صدی کے آخر میں، تو کہتے ہیں باقاعدہ طور پر فرانس میں اور جرمنی کے اخباروں میں یہ رچرڈ، یہ لائن ہارٹ جسے کہتے ہیں، رچرڈ شیردل کی جو ہے نا تصویروں کے ساتھ فتح کے جو ہے نا وہ نعرے لکھے گئے کہ آج رچرڈ شیردل کا جو ہے وہ مشن ہمارے فوجیوں نے پورا کر دیا۔ تو اس وجہ سے مطلب ہم اس کو الگ نہیں کرتے، یہ صلیب، تو صلیب کے پھریرے جو اس طریقے سے عالم اسلام میں لہرائے اور ہمارا وہ ٹیپو سلطان، پھر سراج الدولہ، پھر فلاں سب کچھ ڈھیر ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ ایسا اندھیرا بھائیوں کبھی نہیں چھایا تھا۔ وہ مسلمانوں کی وہ ٹھیک ہے کبھی آگے ہوا کبھی پیچھے، لیکن اس انداز سے پورا عالم اسلام مفتوح ہو گیا تھا، سرنڈر ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد کہیں کہیں وہ مجاہدین کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کیا کرتا ہے، بلکہ آج بھی بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے دیندار طبقے چوٹیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ اچھا جناب یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے یہ مولانا محمود الحسن صاحب جو ہیں اور پھر وہ مولانا فضل الہی صاحب اور جعفر تنیزری صاحب، کیا ہوتا ہے گورے نے پورے بر صغیر کو اپنے قبضے میں کر لیا، ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے کیا ہونا، ان کا آج بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی اور معمولی کوششیں تھیں کہ اگر اسباب کی دنیا میں ہو تو جہاں تک وہ گورا پہنچ گیا ہے اس کو ہلانے کی کوئی صورت باقی نہیں تھی۔ یہ کیا کرتی ہیں ان چھوٹے چھوٹے مجاہدین کی جماعتوں کی کوششیں، اور اس لحاظ سے واقعتاً ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ تو بالکل ایک فضول کوشش تھی۔ اچھا تو ہمارا رب تو نہیں چلا گیا تھا نا، پھر گورا کیسے نکلا یہاں سے؟ یہاں اصل سبق ہے کہ اب ہمارا رب جو ہے وہ اس کی رحمت سے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، او بھائی اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے اور اس کی مدد سے مایوس نہیں ہوتے سوائے کافر، مومن ہوں پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں۔ حالات، میں نے کبھی حالات کو نہیں پوچھا، یہ اسباب اور یہ دشمن کی قوت اور اس کو جو کچھ حاصل ہو چکا ہے، بھائی مجھے یہ چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ میں توحید کو ماننے والا ہوں، میں اللہ کی قوت کو تو کیا ہوا پھر کہاں چلا گیا وہ؟ یہ ملک جو ہیں جیسے کیسے، یہ ہمارا ٹائم آج زیادہ لگ جائے گا، دوسرا سبق آج بھی ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس آیت کو میں تھوڑا سا ریلیٹ کر دوں اپنے اس میں کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اچھا کیا ہوا بھلا؟ کہتے ہیں کہ ایسے ارمان جو ہے وہ صلیبی نے عالم اسلام کے بارے میں جو صدیوں جن کے خواب دیکھے تھے، اب اس کا پورا موقع آ گیا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر وہ اس کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ یہ 200 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2.5 صدی پہلے کی، جب اس نے پورے طریقے سے ہمیں چاروں شانے چت کر دیا تھا، اوپر چڑھ بیٹھا تھا، ہمارا سب کچھ چلا گیا تھا، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں باقی نہیں رہی تھی۔ اس کو جلدی کسی چیز کی نہیں تھی، بڑے مزے سے وہ یہاں پر ریل بچھاتا تھا، وہ جو ہوتے ہوتے جس نے ایک ایک گاؤں سے جو ہے نا خراج اکٹھا ہو کے ملکہ وکٹوریہ کے اس پہ وہ جائے، وہ یہاں پر کالج بنا رہا تھا، یونیورسٹیاں بنا رہا تھا، بڑی تسلی سے اس نے ہمیں جو ہے نا وہ اپنے دین کے اندر داخل کرنا تھا۔
تو ہم 100% اس کے رحم و کرم پر ہو چکے تھے، اسباب کی دنیا میں سب سہارے ہمارے ختم ہو چکے تھے۔ اچھا پھر یوں ہوا کہ وہ ارمان سارے کے سارے اس کے بیچ میں رہ گئے، اللہ کا کوڑا برسا اس پر 2 عالمی جنگوں کی صورت میں، جس کی ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی اور نہ یہ ہماری حیثیت تھی کہ ہم وہ کریں۔ عالمی جنگیں عذاب تھا اللہ کا ان یورپی استعماری طاقتوں پر، اور رحمت تھی دنیا کے غریبوں، بے کسوں، ناداروں پر، جن میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میرے ولی کے ساتھ جو بندہ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ کی قوت میدان میں آئی اور عالمی جنگوں نے اس کی تمام قوموں کی ایسی قوت توڑی۔ یہ قدرت اللہ شاہد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ آخر میں یہ ہمارے لوگ جو ہیں جلوس ولوس دوسرے دن نکالتے تھے، کہتے ہیں اتنے کم انگریز رہ گئے تھے کہ اگر مسلمان مارچ کرتے تو شاید انگریز جو ہے نا وہ اس وقت بر صغیر کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھ سکتے، کمر ٹوٹ گئی تھی۔ گورا، اگر آپ کے خیال میں یہ ہے نا کہ یہاں کی کسی قیادت کے زور سے گورا بھاگ گیا تھا، تو بھائی اٹھیے، بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، کوئی کسی کی قوت سے نہیں گیا۔ دنیاوی سہارے ہمارے ختم ہو چکے تھے، کوئی سہارا ہمارے کام نہیں آیا، اللہ کا کوڑا برسا ان پر اور ان کے سارے ارمان بیچ میں رہ گئے۔ جیسی کیسی لولی لنگڑی آزادیاں جو ہیں وہ ہم کو ملیں، اور پاکستان اور اس طرح کے کئی سارے ملک جو ہیں وہ کرۂ ارض پر مسلمانوں کے اکثریتی خطے، ان کو ہم اس معنی میں اسلامی قوتیں تو نہیں کہتے، چلیں اسی معنی میں کہیں مسلمانوں کے اکثریتی خطے جو ہیں، جہاں پر مسلمان کم از کم اپنے ان لیڈروں کی جو ہے نا وہ گچھی پکڑ کر کم از کم شریعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور یہ مانتے رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہیں جو بدترین قسم کے لوگ ہیں، ان کی بھی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے شریعت مانی۔ بھٹو جیسے بندے نے آپ کو لکھا کہ اس ملک کا دستور جو ہے وہ اسلام ہے، بھٹو جیسے بندے نے مانا۔ بھٹو کوئی اسلام پر کوئی بہت زیادہ یقین کرنے والا شخص نہیں تھا، یہ قوت تھی کہ یہاں پر مسلمان جو ہے وہ بہرحال اب ایک طاقت کی حیثیت رکھنے لگ گیا۔ اچھا تو وہ یہ ہوا کہ اچھا اس کے بعد وہ جو آپ کو آزادیاں ملی تھیں وہ نہایت لولی لنگڑی قسم کی آزادیاں تھیں، وہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس کے بعد بھی گورے نے اپنے بہت سارے حربے آپ پر آزمانے تھے، ویسے وہ آزما بھی رہا ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ وہ سارے حربے اس کے جو ہیں وہ کہیں چلے گئے ہیں، تو وہ اس نے آزمانے تھے وہ سارے حربے آپ پہ۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مسلمان کو اٹھنے دے، اتنا ذرا دبا کے، اس کے صدیوں محنت ہوئی ہے مسلمان کو اتنا دبانے میں، اب وہ اس کو اٹھ جانے دے، کیسے اٹھنے دے؟ لیکن اللہ ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ 2 عالمی جنگوں کے فوراً بعد جو ایک ریسکیو، ایک مدد آئی مسلمانوں کے لیے، وہ تھی کولڈ وار، جس کو سرد جنگ کہتے ہیں۔ دنیا جو ہے یہ 2 بلاکوں میں تقسیم ہوئی اور ایٹمی جنگ جو ہے اس کے سر پر کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو کچھ گنجائشیں مل گئی تھیں۔ یہاں تک ہوا کہ پہلی 2 عالمی جنگوں کے نتیجے میں ایک لولی لنگڑی قسم کی آزادی ملی ہم کو، اور اس سرد جنگ کے اندر اللہ نے آپ کا جہاد کھڑا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اس حیرت زدہ ہو گئے مغرب کے ایوان کہ وہ مسلمان جن کو اب ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ مجاہد جس نے ہماری راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں، سر جنگ کی کہیں آڑ سے، کہیں درزوں سے وہ مسلمان نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ افغانستان کا جہاد، اور اس کے بعد وہی جہاد کشمیر کی طرف کو شروع ہو جاتا ہے، فلسطین کی طرف کو شروع ہو جاتا ہے، چیچنیا کی طرف کو شروع ہو جاتا ہے، فلپائن کی طرف کو شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کروٹیں انگڑائیاں لیتا ہوا مسلمان پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہی ہے کہ جس کا یہ تسلسل ہے۔ تو یہ کہاں سے ہوا؟ یہ سرد جنگ کا اللہ نے پردہ ڈالا، جہاں گورا بے بس ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس کا اسلحہ جو ہے، CIA کی پلاننگ جو ہے وہ آئی اس چیز کے لیے کہ مسلمانوں کا عالمیہ، وہ اس سے معافیاں مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کی توبہ جب ہم نے اس جہاد کو اپنے ہاتھوں سے کھڑا کر دیا، لیکن اس کو کرنا پڑا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ تو بھائی ہم تو ہمارے سہارے بالکل جواب دے جاتے ہیں، لیکن ایک سہارا ہمارا کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ جہاں سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے ہمارا گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ ہماری مدد کرواتا ہے، اور ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو آج جو ہے وہ یہ اب جو لبرلزم کا یہ جو 9/11 پوسٹ 9/11 سینیریو، اس میں جو لبرل جو ایجنڈا ہے وہ یہاں کے خصوصاً ایجوکیشن اور میڈیا کے جو بہت بڑے بڑے غول انہوں نے چھوڑے ہیں ہم پر، ان کے ذریعے سے بلا شبہ ہمیں اسلامی آواز کو دیوار سے لگا چکا ہے، اور اس وقت بھی ایک اندھیرا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ جو ہے وہ قائم رکھیں تو ہمیں انشاءاللہ وہاں سے مدد ملنے والی ہے کہ ہمارا دشمن سوچ بھی نہیں سکتا، حتیٰ کہ ہم بھی سوچ نہیں سکتے۔ ہمارا رب جو ہے الحی القیوم بدیع السماوات والارض، وہ زندہ ہے، وہ دائم ہے، وہ پائندہ ہے، اور اس کی قوت بے حساب ہے اور لاجواب ہے اور ناقابل اندازہ ہے۔ تو وہ ہے، تو ہم تو اسباب سے اوپر ہو جانا ہمارے باقاعدہ دین کا سبق ہے اور توحید کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو جو آخری جو مجھے کرنی ہے بات وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، چاہے اس وقت بیٹھے ہیں یا ہماری جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہماری جو بات سن رہے ہیں، بھائی ہر بندہ اس کردار کا تعین کرے جس کے ذریعے سے اس نے دین محمد کو اپنے اس دور میں نصرت دینی ہے۔ بیکار مت رہیے، دنیا میں جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، محض نمازیں پڑھتے، اپنے کردار کا تعین ضرور کیجئے۔ اللہ ہماری توقع سے زیادہ بڑھ کر ہماری مدد کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔